یہ جو حدیث ہے ان اللہ لیطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، یقیناً اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے حوالے سے جو ہے نا محدثین کی آراء آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا اس روایت کے حوالہ جات دیکھیں، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابن حبان اور امام بہقی وغیرہ نے اس روایت کو جو ہے نا وہ نقل کی ہے، لیکن ان تمام روایات میں ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبورہ القرشی المدنی، یا اس کا نام جو ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی صبورہ، یہ آتا ہے، جس کے بارے میں محدثین نے جو ہے نا وہ آراء دی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، امام بخاری نے کہا ترکوہ، اسے انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی اس سے محدثین روایت ہی نہیں لیتے تھے کہ یہ بندہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ امام نسائی نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے، یعنی وہ شخص جس کی حدیث ترک کر دی جاتی ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ لیس بثقۃ، یہ راوی ثقہ نہیں ہے، اس لیے اس روایت کی سند میں سخت ضعف ہے اور اسے صحیح حسن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے مزید دیکھیں، متعدد طرق اور مجموعی حیثیت، اگرچہ اس روایت کے کئی طرق ہیں لیکن سب میں یا تو یہی راوی یا اس جیسے ضعیف راوی موجود ہے۔ امام بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا وَهُوَ حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابن رجب حنبلی نے بھی اس روایت کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، تو اس کے حوالہ جات یہ دیکھ لیں، یہ تو آپ کے سامنے تفصیلاً پھر ہے موجود ہے۔ امام ابن ماجہ نے اسے سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے سنن الترمذی میں اور اسی طرح امام ابن حبان نے صحیح بان میں اس کو جو ہے نا وہ نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے روایت، اس کے بارے میں جو ہے وہ آراء آپ کے سامنے ہے کہ امام بہقی اس کو حدیث ضعیف کہتے ہیں، امام ابن رجب کہتے ہیں اما ما جاء فی فضل لیلۃ النصف من شعبان فلیس فیہ حدیث یصح۔ امام ابن الجوزی نے اس روایت کو موضوعات میں ذکر کیا۔ موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں جو گھڑ کر بطور حدیث پیش کی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ہوتی بلکہ ان کو گھڑ کر جو ہے وہ بطور حدیث پیش کیا جاتا ہے۔ اب بعض جو ہمارے اہل علم لوگ ہیں وہ اس روایت کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کی جو سندی حیثیت ہے وہ بیان نہیں کرتے، تو اس کی تو پھر دو ہی شکلیں ہیں، یا تو وہ اس اصول حدیث کے علم سے، اس کی صحت و حکم والے علم سے ناواقف ہے، یا پھر وہ علمی بددیانتی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جب اس طرح کی احادیث جو ہیں بیان کی جائیں تو ان کے صحت اور حکم کو بھی پیش کرنا چاہیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے وہ بیان کرے۔ آگے وہ ضعیف حدیث کو قابل عمل قرار دے رہا ہے یا نہیں قرار دے رہا ہے، اس کے بارے میں ایک الگ رائے ہے کہ ساری روایتوں کو کچھ سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ چلو کچھ فضیلت موجود ہے، کچھ کی رائے یہ ہے کہ نہیں موجود، لیکن اس کو بھی اتنی پیک پر نہ لے جائیں کہ اس کو عام آدمی کے لیے ایک مشکل بنا دیں۔ تو لہٰذا ایک علم والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب حدیث بیان کرے تو اس کی جو سندی حیثیت ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کو بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان سب سے زیادہ سچا ہے۔ جب بیان کرنے والا بندہ جو ہے نا اس کا کردار درست نہ ہو یا حافظہ درست نہ ہو یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ تحفظات ہوں تو وہ ضرور بیان کرنے چاہیے کہ فلاں بندہ بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں محدثین کی یہ تحفظات ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح بات کو واضح کر کے آسان کر کے پیش کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے استفادہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کچھ لوگ جو ضعیف حدیثوں پر عمل کرنے کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں صحیح حدیث اور قرآن موجود ہے، اس میں ہی تعلیمات مکمل ہیں، تو لہٰذا ضعیف حدیثوں کے سہارا کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں، فضائل میں بھی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو جی فضیلت کی وجہ سے لوگ عمل کی طرف آ جائیں گے، تو نوافل میں بہت زیادہ رغبت دینے کی بجائے فرائض کی طرف لوگوں کو قائل کریں۔ ہمارے ہاں تو 90% لوگ نماز کی طرف ہی نہیں آتے جو فرض نماز ہے، لہذا فرائض کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ ہم مختلف مواقع پہ نوافل میں بھی بہت زیادہ برڈن ڈال دیں نوافل کے حوالے سے کہ لوگ دین سے ہی بھاگنا شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال جو بھی رائے ہو جی قبول کرنا یا نہیں کرنا، وہ علم جو ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے تاکہ لوگ نفرتیں کرنے کی بجائے قریب آئیں کہ اصل صورتحال یہ ہے اور یہ فلاں کی رائے ہے، یہ فلاں کی، جس نے جس کو قبول کرنا ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کے حالوں پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔